السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بخیریت ہوں گے۔ جماعت ششم لیکچر نمبر 6 کے حوالے سے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم جو موضوع پڑھ رہے تھے وہ ہے اذان۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے اذان کا معنی پڑھا تھا کہ اذان کیا ہے۔ اذان ہے بلانا، اذان ہے اذن سے جس کا مطلب ہے اجازت دینا، اذان ہے اعلان کرنا۔ اصطلاح میں ہم مسلمانوں کو اجتماعی عبادت کے لیے ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کے لیے جب بلاتے ہیں اس کو اذان کہتے ہیں۔ آسان سے الفاظ میں نماز کے وقت کے شروع کی اطلاع دینا یہ اذان کا مفہوم ہے، اور یہ اس بات کا آگاہ کرتی ہے کہ اب اذان ہو گئی ہے، گویا اب اس وقت سے اس وقت تک آپ جو ہے وہ اپنی یہ نماز ادا کر سکتے ہیں عمومی طور پر۔ تو بیٹا آج ہم پڑھیں گے کہ اذان کی ابتدا کب ہوئی۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر مذہب میں عبادت کے کچھ تصورات ہیں، عبادت کی جاتی ہے اور عبادت کے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ جب مسلمان مکہ مکرمہ میں تھے، جب اسلام ابھی ابتدا میں تھا، تو اس وقت مسلمانوں کو نہ تو اس قسم کے رجحانات کی ضرورت تھی اور نہ ہی اس وقت ممکن تھا، کیونکہ جو صرف پتہ چل جاتا کہ اس شخص نے کلمہ پڑھا ہے، کافر اور مشرک اس کے راستہ روک لیتے، اس کو گھر پہنچ جاتے یا اس کو مارتے پیٹتے، جتنی ان کے اندر صلاحیت تھی اس کو دین سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اذان تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن نماز جو ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے ہی تھے۔ وہ واقع معراج سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز ادا فرماتے تھے۔ اب اس میں کیا پڑھتے تھے، یہ ایک جو ہے وہ سمجھنے والی بات ہے کہ آپ عبادت کے وہی طریقے اپناتے تھے، اور کس طریقے سے اپناتے تھے کہ درمیان میں آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتے، جو ہے وہ اس قسم کے کلمات جو ہے وہ آپ پڑھتے تھے۔ جب معراج پاک ہوا تو اس کے بعد نماز کی فرضیت شروع ہو گئی، نماز فرض ہو گئی۔ اب عمومی طور پر سب کے لیے نماز ادا کرنا ضروری تھا، تو اب مسلمان آہستہ آہستہ جو وہ بڑھ رہے تھے، تو ان تمام مسلمانوں کو نماز کے وقت کی آگاہی کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایسا طریقہ اپنایا جانا ضروری تھا تاکہ سب کو پتہ چل جاتا کہ بھائی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، جو جہاں جہاں بھائی ہے وہ آ کر نماز ادا کرنا شروع کر دے۔ شروع میں یہ رائے دی گئی کہ ہم جی بڑی سی آگ جلائیں گے تاکہ پتہ چل جائے بھائی جو ہے وہ نماز کا ٹائم شروع ہو جائے گا، عبادت کا ٹائم شروع ہو گیا، لیکن اس کو ناپسند کیا گیا۔ پھر اسی طرح ناقوس وہ جو ہے وہ ڈرم بجانے کے جو ہے وہ کہا گیا کہ ہم اس طرح شور کریں گے تاکہ جو ہے وہ پتہ چل جائے، اس کو بھی ناپسند کیا گیا۔ لیکن ایک صحابی خواب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ اس قسم کے کلمات جو ہے وہ کہہ رہا ہے، میں نے کیسا خواب دیکھا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر جب ادا فرماتے تو صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں بھی جتنے تھے یا مدینہ طیبہ میں بھی جتنے تھے، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رات کے معاملات میں گفتگو فرماتے تھے کہ رات کیسے بسر کی، یا تمہیں کون سا خواب آیا۔ تو یہ جب انہوں نے خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر ایک اور صحابی حاضر ہوتے ہیں، وہ حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں یہ دیکھا، آپ نے فرمایا تو جو ہے وہ مجھے یہ خواب آیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اس کو جو ہے وہ اجتماعی طور پر اذان کو عبادت کے بلانے کا یا عبادت کے وقت کی آگاہی کے لیے جو ہے وہ ضروری قرار دیا۔ تو بیٹا حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذان آج ہمارا جو سوال بنے گا وہ یہ کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، ابتدا کیسے ہوئی۔ آج ہم یہی جواب پڑھیں گے
کتاب میں آپ پیج نمبر 11 جو ہے وہ نکالیں تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کعبہ رو ہو کر، کعبہ رو یہ رو فارسی کا لفظ ہے کہ اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر کے، یعنی قبلہ رو ہو کر کعبے کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ کیا کر رہا تھا، دونوں اللہ اکبر پکار رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب سچا ہے، یہ خواب کیا ہے، سچا ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک فرشتے کو دیکھا وہ کعبے کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ اللہ اکبر یا اس قسم کے کلمات ادا کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ خواب بھی سچا ہے، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ مجھے وحی کے ذریعے اذان کی تعلیم دی جا چکی ہے، یعنی آپ کو تو خواب آیا اور مجھے وحی میں آ کر بتا دیا گیا کہ اذان جو ہے وہ یہ کلمات جو ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمات مجھے تعلیم دے دیے گئے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اذان کے نماز کے لیے جو ہے وہ بلانے کا ذریعہ ہوگا۔ تو بیٹا ہم اس کو لکھیں گے کہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک فرشتے کو قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سنا ہے۔ خواب میں سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ خواب سچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ نے فرمایا یہ خواب سچا ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ نمبر 1 دے دیں۔ نمبر 2، کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا خواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا، عرض کیا۔ نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے وحی کے ذریعے اذان کی تعلیم دی جا چکی ہے، مجھے وحی کے ذریعے اذان کی تعلیم دی جا چکی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ الفاظ جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سکھائے۔ بیٹا دیکھیں اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اذان
سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ، اور وہ جب ان کو خواب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک فرشتے کو قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے خواب میں سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ خواب سچا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا خواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، وہ یہی خواب تھا کہ میں نے ایک فرشتے کو قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وحی کے ذریعے اذان کی تعلیم دی جا چکی ہے۔ تو یہ وہ باقاعدہ پروسیس تھا کہ جب اذان کے بارے میں رائے لی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ، کسی نے کہا کہ آگ جلائی جائے، کسی نے کہا کہ جو ہے وہ بلند آواز میں ڈرم بجایا جائے، لیکن آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اور جب دوسرے دن صبح کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے گفتگو کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلے یہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا ہے کہ وہ اللہ اکبر پکار رہا ہے اور منہ اس کا قبلے کی جانب ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق بھی کچھ دیر بعد حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے وحی کے ذریعے اذان کے الفاظ کی تعلیم دی جا چکی ہے۔ تو جب یہ تینوں خواب اکٹھے ہوئے، حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خواب کو جو ہے وہ بطور گواہ آپ سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی کے ذریعے فرمایا کہ مجھے وحی کے ذریعے اس کی تعلیم دی جا چکی ہے اور اذان کے الفاظ باقاعدہ سکھائے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4 چوتھے مرتبہ کیا آئے گا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے کلمات سکھائے اور باقاعدہ اذان پر مامور فرمایا، اذان دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو بیٹا یہ آج کا کویشچن آپ نے پڑھا کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، تو میں نے عرض کیا کہ اس کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب مسلمان زیادہ ہو چکے ہیں، ان کو نماز کے لیے کس طرح آگاہ کیا جائے نماز کے وقت کے متعلق، کسی نے کہا آگ جلائی جائے، کسی نے کہا جو ہے وہ بلند آواز سے ڈرم بجایا جائے، کسی نے کہا بلند آواز سے ایک ہرکارے کو بلا کر جو ہے وہ گلی گلی پھرایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی۔ دوسرے دن صحابہ کرام جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خواب بیان فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے خواب کو تصدیق فرمائی اور فرمایا کہ مجھے خواب میں وحی کے ذریعے اس چیز کی تعلیم دی جا چکی ہے۔ اور پھر آپ نے باقاعدہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے کلمات سکھائے اور ان کو اذان پر مامور فرمایا۔ تو بیٹا یہ کویشچن آپ نے لکھنا بھی ہے اور اس کو اسی طرح پوائنٹس کے اندر لکھنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ حدیث مبارکہ ایک ہی ہے، لیکن میں نے اس کو آپ کی آسانی کے لیے 3 ورژن میں اس کو تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا ہے حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خواب دیکھا۔ دوسرا حضرت عمر فاروق نے دیکھا، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے وحی کے ذریعے اذان کے کلمات کی تعلیم دی جا چکی ہے۔ اور پھر چوتھی مرتبہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ، چوتھا پوائنٹ کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان پر مامور فرمایا۔ بیٹا اس کویشچن کو لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، اور آپ نے اس کو لانگ کویشچن کے اندر ایڈ کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ اس کو لکھیں گے صحیح لکھ کر پھر اپنے گھر میں کسی کو دکھا دیں، اور دکھانے کے بعد غلطیاں دور کریں، نقطے گول کر کے بنایا کریں، اس کو اچھی طریقے سے لکھ کر پھر اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں، پڑھ لیے کریں، اور جو ہے تاکہ آپ کو جب آئیں آپ اس وقت ہی آپ کے ٹیسٹ جو ہے وہ لیے جا سکیں، اور آپ آسانی سے ان کو تیار کر کے اگلے جو ہے وہ مراحل کے لیے تیار ہو سکیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں کہ اذان کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔